مجھے موضوع بھی مجھے ایسا ہی چننا پڑا کہ جس کا تعلق میرے اپنے شعبے سے ہو. 25 سال سے اوپر ہو چلے ہیں مجھے اس دشت کی سیاحی میں، مگر آج بھی میں خود کو طفل مکتبی سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں جناب جاوید الیاس قریشی کا ممنون ہوں کہ جو بارسلونا میں ہم وطنوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں علم و ادب اور دیگر اصناف سخن کے شہ سواروں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے جوہر دکھا سکیں. جاوید قریشی کا تعلق بھی ہمارے ہی قلم قبیلے سے ہے. وہ بھی لکھ رہے ہیں، تعلق بھی ہمارے قلم قبیلے سے ہے، وہ بھی لکھ رہے ہیں اور خوب لکھ رہے ہیں. تاریخ کے گمگشتہ اوراق سے اپنی تحقیق سے مختلف واقعات کشید کر کے پڑھنے والوں پر فیصلے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کا ایک منفرد اور الگ سا انداز ہے. ضروری نہیں وہ جو لکھتے ہیں ان سے اتفاق بھی کیا جائے، اختلاف رائے کا حق ہر کسی کو ہے. مگر مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ لکھ دیا، اس نے وہ لکھ دیا. بھائی اگر اس نے لکھا ہے تو آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو جواب دیں. جواب ہم غزل کے طور پر آپ بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں. تحریر کا جواب تحریری ہوتا ہے، نہ کہ تحقیر. اسی طرح میں نے جو تنقیدی انداز اپنایا ہے اس پر بھی کافی لوگوں کو پیٹ خراب ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ تنقید برائے تعمیر یا تنقید برائے اصلاح ہو تو اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں. مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو تنقید ہضم نہیں ہوتی. جو لوگ سب اچھا کے قائل ہیں وہ بھلا تنقید کو کیا سمجھیں گے. میں یہ کام گزشتہ 2 دہائیوں سے کر رہا ہوں. آج اگر ہم اپنے ارد گرد چاروں طرف دیکھتے ہیں تو صحیح انداز یہی ہے. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی آج میڈیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہی تنقیدی تحریریں اور دیگر پروگرام ہیں، جن میں ٹاک شوز کو لیا جائے تو ان کی ریٹنگ ہی تنقید کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. تنقید سے آپ ایک رجسٹر کا کام لیتے ہیں جس سے معاشرتی ناسوروں کا آپریشن کر کے انہیں کارآمد بنایا جاتا ہے. کسی غلط اقدام پر جب چپ ساتھ لینا، اسے نظر انداز کر دینا اخلاقی اور قانونی لحاظ سے بھی ایک جرم ہے. اس کے برعکس اس کو عیاں کرنا اور اس طرح عیاں کرنا کے ساتھ اس کا مناسب حل بھی پیش کرنا، اس کے مختلف پہلوؤں پر جرا کرنا، یہ ایک طرح سے ہم پر فرض ہے. مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے اپنے فرض سے کوتاہی برت کر خود اپنے ہی نظروں میں گر جاتے ہیں. جب آپ صحافت جیسے مقدس پیشے کا انتخاب کرتے ہیں تو ایک عہد کرتے ہیں، جیسے ایک سرحد کا محافظ فوجی کرتا ہے، جیسے ایک عوام کا محافظ پولیس مین کرتا ہے، اسی طرح ایک صحافی بھی عہد کرتا ہے کہ جو دیکھوں گا لکھوں گا، میں سچ کو سچ کہوں گا، میں ملک و قوم کے لیے ذرسان تمام چیزوں کی نشاندہی کروں گا، میں ریاست چلانے والوں کا نہیں اپنی ریاست کا وفادار اور مخلص رہوں گا. مگر کتنے ہیں جو اس عہد پر قائم رہتے ہیں. مگر مجھے فخر ہے کہ میں نے جو لکھا دل سے لکھا، ایمان سے لکھا، اپنے وطن کے لیے لکھا. میرے یہاں پر کافی دوست ایسے بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی چند معیارات، جو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی چند معیارات ہیں. جیسے یہاں اردو ادب کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو ادیب، شاعر، تنقید نگار، افسانہ نگار، انشائیہ نگار، ڈرامہ نگار، اگر ایک سالنامہ ہے پاکستان کا نقوش اس میں چھپ جائے، کوئی ادیب، کوئی شاعر، آپ بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں، نقوش میں اگر کوئی شاعر ادیب چھپ جائے تو وہ خود کو ادیب سمجھنے لگتا ہے. ہمارے صحافی بھی اگر مقامی اخباروں اور سائٹ سے نکل کر قومی اخبارات میں چھپنے لگیں تو وہ خود کو کسی معیار کا صحافی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی صحافی تقریر میں تجزیہ نگاری کرے وہ بھی فخر کر سکتا ہے کہ یہ فخر مجھے حاصل ہے. پاکستان کے تمام اخبارات، جنگ، نوائے وقت، پاکستان خبریں، اصاف، اساس، ضرورت، دی نیوز، دی مسلم، ڈان، دی نیشن، مشرق، امروز، ایکسپریس سمیت تمام اخبارات میں فرنٹ پیج پر میں چھپ چکا ہوں. آج بھی بارسلونا سے کسی اہم خبر کی بریک کو کرنا ہو تو میری خبر پاکستان کے اخبارات میں لگتی ہے. جیسا کہ پریس کلب میں تسلیم احمد قریشی وزیر مملکت کی آمد کا موقع پر
ہونے والی پریس کانفرنس اور بلیک واٹر پر ان کا بیان میرا ہی پاکستان میں اخبارات کی زینت بنا۔ اسی طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اگر یہاں مقامی شفقت علی رضا نے نیوز بریک کی تھی تو پاکستان کے اخبارات میں میری نیوز ایجنسی کی خبر چلی تھی، وہ میں نے لفٹ کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں یہاں خود ساختہ صحافی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں خبریں بھیجتا۔ یہ حقیقت ہے کئی ماہ تک میں خبر نہیں بھیجتا، مگر شاید ان خود ساختہ صحافیوں کو علم نہیں کہ میں ایجنسی کا رپورٹر ہوں، ہر اخبار کا نمائندہ ہر جگہ ہوتا ہے ندیم صاحب، وہ عام خبر بھی بھیج سکتا ہے، مگر میں کوئی اہم نیوز ہو تو بھیجتا ہوں۔ یہ ایجنسیوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں فیڈریشن کی باہمی چپکش کی خبر نہیں بھیج سکتا کیونکہ وہاں عام پاکستانی اس کو دلچسپی سے نہیں پڑھے گا۔ میں وہ خبریں نہیں بھیج سکتا جو عدالت میں زیر بحث ہوں۔ عام بندے کا بیان بھی ایجنسی کے لیے غور طلب نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اہم ایشو نہ ہو، کوئی اہم ڈیولپمنٹ نہ ہو، میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا۔ جبکہ مقامی سطح پر میرے لکھنے کا شوق بھی پورا ہو رہا ہے اور میں بے تحاشا لکھ رہا ہوں۔ میرے یہاں بیٹھے ہوئے دوست گواہی دیں گے، جتنا میں نے لکھ دیا ہے یا بفضل خدا لکھ رہا ہوں یا میرے جونیئرز اور نئے آنے والوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے اچھا لکھتا ہوں، مگر میں سب سے زیادہ لکھتا ہوں۔ میں سب سے زیادہ مختلف موضوعات پر لکھتا ہوں۔ یہاں ماشاءاللہ بہت اچھے لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہی معیاری لکھ رہے ہیں۔ ندیم بیگ ہے، شفقت رضا ہے، ڈاکٹر قمر احسان ہے، شاہد احمد شاہد ہے، ممتاز منیر ہے، شاہین ملک ہے، سب سے بڑھ کر جاوید قریشی ہے، افضال بیدار ہیں، راجہ شفیق الرحمان بھی اس میدان میں آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دوست ہیں، رفاقت علی آ گیا ہے، کامران برکت آ گیا ہے۔ ان میں چند ایسے بھی ہیں جن کا مختلف لوگوں کے مضامین جو یہاں پہ نہیں آئے۔ چند ایک صحافی ایسے بھی ہیں کہ جو مختلف لوگوں کے مضامین چرا کے اپنے بھائیوں، اپنے کاروباری حضرات کے نام سے شائع کروا دیتے ہیں۔ بیدار صاحب پہلے اس پہ کہہ چکے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میرے دوست شفقت علی رضا، ندیم بیگ، قمر احسان اور جاوید قریشی بھی جانتے ہیں ان کو۔ آج چونکہ یہاں میرے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میرے دوستوں کے علاوہ میرے پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی موڑ پر بھی پاکستانیت سے ہٹ کر بات نہیں کی۔ میرے سینے پر سجا پاکستانی ہونے کا تمغہ میری پہچان ہے۔ میں نے اگر ترجیح دی ہے تو اپنے وطن کی مٹی کو دی ہے، میں نے ترجیح دی ہے تو اپنے قومی اور ملی ہیروز کو دی ہے۔ اب ذرا ذکر پاکستانی فلم انڈسٹری کا ہو جائے جو اب آخری ہچکیاں لے رہی ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کو تباہی سے دوچار کرنے والے ہم خود ہیں، یعنی ہماری حکومت نے کبھی اس کو انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیا۔ اگر اسے انڈسٹری کا درجہ دے کر اس میں سرمایہ کاری کی جاتی تو یہ نہ صرف ایک منافع بخش انڈسٹری ثابت ہوتی بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایک پہچان بن جاتی۔ ہمارے پاس بہت اچھے اور ذہین ہدایت کار تھے، بلکہ ہیں، ریاض شاہد، خلیل قیصر، لقمان، مسعود پرویز، شباب کرانوی، شریف نیر، حسن طارق، شوکت ہاشمی، شوکت حسین رضوی، حسن عسکری، نذیر صاحب، ایسے اشرفی، رضا میر، جعفر بخاری، فضل احمد کریم فضلی، ستیم رضوی، داؤد چاند، منشی دل، انور کمال پاشا، ایم اے رشید صاحب موجود تھے۔ جبکہ موسیقاروں میں خواجہ خورشید انور، رشید اترے، اے حمید، بابا جی چشتی، وجاہت اترے، نذیر علی، نثار بزمی، مصباح الدین، تصدق حسین، اختر حسین اکھیاں، ماسر عنایت حسین، روبن گھوش، سبل داس، کریم شہاب الدین، تافو ناشاد، منظور اشرف، ماسٹر عبداللہ، ایم اشرف۔ منظور اشرف اور ایم اشرف ایک نہیں ہے، ماضی میں منصور اشرف اور یہ دونوں بھائی تھے۔ اشرف صاحب پہ قتل کا مقدمہ بنا، وہ جیل چلے گئے، پھر ایم اشرف بن کے وہ اکیلے ہی دیتے رہے، آپ جانتے ہوں گے، ایم ارشد کے والد۔ ایم ارشد، ایم جاوید، غلام حسین شبیر، حسن لطیف، غلام حیدر، بخشی وزیر، فیروز نظامی، سہیل رانا۔ آسمان موسیقی کے درخشاں ستارے موجود تھے۔ کہانی کاروں میں ریاض شاہد جیسا نڈر بے باک اور منفرد رائٹر موجود تھا، رشید ساجد تھے، عزیز بیرٹھی تھے، ضیاء سرحدی تھے، رضیہ بٹ تھی، حزی قادری، تنویر کاظمی، ناصر ادیب، بشیر نیاز، علی سفیان آفاقی۔ اسی طرح گلوکاروں میں انحسن بھٹی، منیر حسین، بشیر احمد، مہدی حسن، مسعود رانا، احمد رشدی، اخلاق احمد، علی بخش ظہور، سلیم رضا، اے نیر،
جیسے آفاقی شہرت کے گلوکار موجود تھے، جبکہ نسوانی آوازوں میں ملکہ ترنم نور جہاں، زبیدہ خانم، منور سلطانہ، کوثر پروین، آئرن پروین، نسیم بیگم، مالا، رونا لیلا، دینا لیلا، روبینہ بدر، نظیر بیگم، مہناز، ناہید اختر. ان گلوکاروں کے گانے آج بھی سنے تو روز اول کی طرح دل کو بھائیں گے. وہ میٹھے مدر سرے، وہ تانے، وہ چاشنی، وہی چاشنی. نغمہ نگاروں کی بات کریں تو پاک و ہند فلم انڈسٹری میں ادبی شاعری متعارف کروانے والے پہلے شاعر تنویر نقوی صاحب، جنہوں نے ہزاروں نغمات لکھے، ہندوستان سے آ کر پاکستان فلم انڈسٹری کو اپنے نغمات سے سجایا سنوارا. اس کے بعد قتیل شفائی، فیاض ہاشمی، مظفر وارثی، عزیز قادری، احمد راہی، حبیب جالب، منیر نیازی، مسرور انور، تسنیم فاضلی، خواجہ پرویز، شباب کرانوی، شیمن رضوی، مشیر کاظمی، بابا عالم سیاہ پوش جیسے پاک مال شاعروں کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کتنا عروج تھا پاکستان فلم انڈسٹری پر، جس کی ہر دوسری فلم کی کاپی انڈیا والے کرتے تھے. اگر ہمارے فنکاروں کی بات کی جائے تو سدھیر سنتوش کمار یعنی موسیٰ رضا، ان کے بھائی عشرت عباس درپن، سید کمال، علاؤدین تالش، محمد علی، وحید مراد، فردوس جمال، ندیم، شاہد، رحمان، اقبال حسن، حبیب، اجاز، سلطان راہی، اکمل، شجاعت ہاشمی، عابد علی، یوسف میں صبیہ، نور جہاں، نیر سلطانہ، مسرت تنزیر، یاسمین، شمی مارا، فردوس، پناہ، ایمی مہندی والا، شائستہ کیسر، سابرہ سلطانہ، نیلو، راگنی، صوفیہ بانو، روزینہ، جمیلہ رزاق، آشا بھوسلے، ریحانہ، رخسانہ، زیبا، شبنم، شاہینہ، رانی، سلونی، نغمہ، غزالہ، لیلا، مینا شوری، خورشید، طیبہ، آسیہ، عالیہ. کس کا نام ہے؟ ایسی ہستیاں جو اپنے فن میں یکتا تھی، اگر انہیں حکومت پاکستان مالی سپورٹ مہیا کرتی، جدید ترین آلات سے لیس کرتی، ہمارے اسٹوڈیوز کو آباد کیا جاتا تو ایک منافع بخش انڈسٹری کی نہیں ملتی بلکہ لاکھوں لوگوں کو گھروں کے چولہے بھی چلتے. اور ذہین تخلیق کار اس طرف متوجہ ہوں اور ہماری فلم انڈسٹری ایک بار پھر 1970 اور 1980 کی دہائی کی طرح دھوم مچا دے. آج بھی ہمارے تخلیق کار آدمی، پتن، زرکا، غرناطہ، شہید، یہ من، سلطنت، گلفام، دوپٹہ، عبداللہ بھٹی، سہیلی، نیک پروین، نور اسلام، شیر خان، چند وریام، سالہ صاحب جیسی فلمیں تخلیق کر سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ اپنے وطن اور اپنے فنکاروں کو اہمیت دی ہے. میں نے اگر لکھا ہے تو رشید اترے صاحب، خواجہ خورشید انور صاحب، وجاہت اترے صاحب، منظور اشرف، امیر ناشاد، نثار بزمی صاحب، بابا چشتی صاحب، فیروز نظامی، اختر حسین اکھیاں، معصوم نائب حسین صاحب، نذیر علی رحمان ورما پر لکھا ہے. میں نے اگر لکھا ہے تو مسعود رانا صاحب پر لکھا ہے، منیر حسین صاحب پر لکھا ہے، مہدی حسن صاحب پر لکھا ہے، سلیم رضا صاحب پر لکھا ہے، علی بخش ظہور پر لکھا ہے، احمد رشدی، اخلاق احمد، میڈم نور جہاں، مالا نسیم بیگم، ان تمام پاکستانی فنکاروں پر لکھا ہے. میں نے اگر لکھا ہے تو تنویر کاظمی پر لکھا ہے، تنویر نقوی پر لکھا ہے، فیاض ہاشمی پر لکھا ہے، مظفر وارثی پر لکھا ہے، فیض صاحب پر لکھا ہے، حبیب جالب پر لکھا ہے، منیر نیازی پر لکھا ہے، عزیز قادری پر لکھا ہے، احمد راہی پر لکھا ہے، بابا عالم سیاہ پوش پر لکھا ہے، استاد دامن پر لکھا ہے، ایف ٹی شرف پر لکھا ہے. میں نے اگر لکھا ہے تو شاہ زمان صدیق پر لکھا ہے، موسیٰ رضا، سنتوش کمار پر لکھا ہے، درپن پر لکھا ہے، محمد علی پر لکھا ہے. میں نے پاکستان فلم انڈسٹری ہو یا ٹی وی ہو، میری ترجیح ہمیشہ پاکستانی فنون لطیفہ سے وابستہ شاعر، موسیقار اور گلوکار ہی بنے رہے. میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب کے بعد تمام بزرگان دین کو اسلامی عقیدت پیش کیا ہے. اس کے بعد برصغیر کے لیڈروں میں قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، سردار عبدالرحمن اشتر اور اسی طرح تحریک پاکستان کے تمام کارکنوں کو ہمیشہ ترجیح دی ہے. میرا مرنا میرا جینا صرف اور صرف وطن پاک کے لیے ہے اور اسی سلسلے میں آج تک میں نے کوئی سمجھوتا نہ کیا نہ کروں گا. شاید یہی وجہ ہے کہ مالی اور دنیاوی لحاظ سے میں خسارے میں ہوں. میرے دوست